السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کا بیان مسلمان کے مال و جان کی حرمت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج 16 دسمبر آج تاریخ ہے۔ 16 دسمبر کے ساتھ دو بڑے پاکستان کی تاریخ کے واقعات جڑے ہیں۔ ویسے تو ہر کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب مسلمان کا ناحق خون نہ بہا ہو، مسلمان کو شہید نہ کیا گیا ہو، مسلمان کی عزت اور آبرو ریزی نہ کی گئی ہو، لیکن 16 تاریخ کو دو بڑے واقعات، ایک تو مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا، اور دوسرا 16 دسمبر کو APS آرمی پبلک اسکول پشاور کا ایک سانحہ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا، اور بہت زیادہ لوگوں کا، مسلمانوں کے بچوں کا خون اس میں بہا۔ تو میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں اللہ کی زمین میں فساد پھیلایا، فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا، اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا۔ ومن احیاھا فقد احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو بچایا، ایک مسلمان کی جان کو بچا لیا، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عمر حاضر تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے، ویقول، اور نبی علیہ السلام نے پھر کہا، یہ ایک بات کہی، ما اطیبک و اطیب ریحک، اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی شان و عظمت ہے، تو بڑا عمدہ ہے، تیری خوشبو بڑی اعلیٰ ہے، ما اعظمک و اعظم حرمتک، اور تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی شان و منزلت ہے، والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا نام لیا، فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک ومالہ ودمہ وان نظن بہ الا خیرا۔ میرے حضور نے فرمایا، اے کعبہ تیری شان و عظمت بے شک زیادہ ہے، لیکن مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم سے زیادہ عظمت و شان و منزلت ایک بندہ مومن کی ہے، اور بندہ مومن کے مال، جان، عزت، آبرو کی ہے، تو اس سے بڑی شان ایک بندہ مومن رکھتا ہے۔ بندہ مومن کی کیا شان ہے؟ ہو اللہ کا بندہ تو کعبے سے بھی زیادہ اس کی عزت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے زیادہ اس کی حرمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ وہ شان و عظمت رکھنے والا ہے۔ ہو بندہ مومن، بندہ مومن ہو تو کعبۃ اللہ سے بھی بڑی شان رکھتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان ایک دوسرے کو ذہنی طور پر، مالی طور پر، جانی طور پر نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جب مسلمان کے مقابلے میں آئے تو چاہیے کہ مسلمان جو سچا ہے وہ اپنی تلوار توڑ دے، زمین پر پتھر پر مار کر اپنی تلوار کو کیا کر دے؟ توڑ دے۔ اور فرمایا اگر کوئی اس کو قتل کرنے کے لیے آئے، اول تو اپنا آپ بچائے، لیکن اگر بچا نہیں سکتا، اس کو مار کر اپنا دفاع کرنا ہے، تو فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ خود اپنی جان دے دے، اللہ کی بارگاہ میں شہید وہ مانا جائے گا۔ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، چاہے آرمی پبلک اسکول میں، چاہے ایبٹ آباد کے اندر، چاہے فیض آباد کے اندر، چاہے وزیر آباد کے اندر، چاہے یتیم خانہ چوک میں، جتنے لوگ شہید ہوئے، یہ تمام لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ سے بڑی شان رکھنے والے تھے۔ ان کی عزت، ان کے مال اور جان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ
عظمت رکھتے ہیں۔ اگلی حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یشیرو احدکم الا اخیہ بالصلاح، میرے حضور نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے تم میں سے فرمایا یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی لا یشیرو احدکم، کوئی مسلمان اشارہ نہ کرے الا اخیہ، اپنے بھائی کی طرف، کس طرح؟ بالصلاح، کوئی ہتھیار، کوئی اسلحے کی پکڑ کے، کوئی بندوق پکڑ کے، کوئی کلیشنکوف پکڑ کے، کوئی ڈنڈا پکڑ کے ہاتھ میں، اس کے ذرا رک کر کے اشارہ نہ کرے چل بھائی یہ کام کر۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، میرے حضور نے فرمایا اس لیے کہ اس مسلمان کو نہیں پتا، احدکم لعل الشیطان، ہو سکتا ہے کہ شیطان ينزع فی یدی، شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ فَيَقَعُوا فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور کیا پتہ اگر اس طرح ہو جائے تو شیطان اس بندے کو گمراہ کر کے جہنم کے گڑھے میں پھینکوا دے۔ کسی مسلمان کو یہ انگلی کے ساتھ بھی اشارہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی تھپڑ کے ساتھ بھی اشارہ نہ کرے، کوئی اپنے مکہ بنا کے بھی اشارہ نہ کرے کہ میں ایسے ہی تجھے ماروں گا۔ کوئی پتہ نہیں ہے، انسان طیش میں آ جائے، کسی کو مار دے، کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کے منہ سے، کسی کے دان سے خون نکل آئے۔ تو حضور نے فرمایا کسی مسلمان کی جو حرمت ہے دوسرے مسلمان پر، اس کے مال، جان، عزت، آبرو، اللہ نے سب کچھ حرام کیے ہوئے دوسرے مال پر، مسلمان پر، کہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز سے منع کیا، اور وہ کیا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا، کہ کوئی مسلمان جب کسی مسلمانوں کی آبادی سے گزرے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے آبادی سے گزرتے ہوئے تلوار کو ننگا رکھ کے گزرے، بلکہ فرمایا تلوار کو اس کی میان کے اندر ڈال کے پھر گزرے، کوئی پتہ نہیں کہ تلوار کی کوئی نوک کسی مسلمان کو لگ جائے اور اس کا خون نکل آئے۔ ہمارے دین نے تو یہاں تک مسلمان کے مال و جان کا تحفظ کیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، اور بلکہ اگلی حدیث اس سے بھی جو ہے وہ باریک بینی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اعانا، فرمایا من اعانا علی قتل مؤمن، من اعانا علی قتل مؤمن بشطر کلمہ، فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو مارنے کے لیے صرف سہولت فراہم کی، قتل نہیں کیا، صرف کیا کیا؟ سہولت دی ہے، سہولت کار بنا ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی جان کو قتل کرنے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا، لاکی اللہ مکتوم بین عینہ آئیس من رحمت اللہ، فرمایا جب وہ سہولت کار میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں آئے گا، جس نے کسی مسلمان کو قتل تو نہیں کیا لیکن سہولت کار بنا، کسی کو مروانے میں سہولت کار بنا، کسی کا مالی جانی نقصان کرنے میں سہولت فراہم کی، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب قیامت کو رب کی بارگاہ میں آئے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا آئیسن من رحمت اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے آج جو ہے مایوس ہوگا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ قیامت کو رب کی رحمت اس سے نہیں ملے گی جس نے کسی مسلمان کے مالی یا جانی نقصان میں سہولت فراہم کی۔ اور میرے بھائیوں، جس نے کسی کی مالی یا جانی نقصان کرنے میں صرف سہولت فراہم کی، وہ میرے رب کی بارگاہ میں محروم ہے، وہ میری رب العالمین کی بارگاہ میں محروم ہوگا۔ تو خود بتائیں، جو شخص میرے رب العالمین کی بارگاہ میں محروم ہے صرف سہولت کار ہونے کی وجہ سے، تو جس نے کسی مسلمان کا نقصان کیا ہوگا اور ڈائریکٹ، تو اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کو کتنا غضب کرے گا۔ صرف سہولت کار کے لیے یہ سزا ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھا جائے گا آج اللہ کی رحمت سے اس کو حصہ نہیں ملنا۔ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے؟ اب آئیے حدیث پاک میں دوسری حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کو کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہ جائے گا،
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں جاؤں گا تو اپنے رب کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے جس کو اللہ نے مایوس اور محروم رکھنا ہے اپنی رحمت سے، گویا اس کو جنت سے محروم کر دیا گیا، وہ جنت سے محروم کر دیا گیا۔ تو خود بتائیں، جن لوگوں نے آرمی پبلک سکول میں ہو یا مشرقی بنگال میں ہو، مشرقی پاکستان میں، یا وہ لوگ جنہوں نے ایبٹ آباد میں میلاد کے جلوس پر لوگوں کو قتل کیا، وہ لوگ جنہوں نے فیض آباد میں شہید کیا، وہ لوگ جنہوں نے وزیر آباد میں کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے چوک یتیم خانہ میں 40 عاشقان رسول کو قتل کر دیا، تو بھائی ایک بندہ معاون ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی مال و جان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو خود بتائیں جنہوں نے اتنے لوگوں کو نقصان مالی جانی کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کس قدر بڑا مجرم ہوگا۔ انشاءاللہ جنہوں نے مسلمانوں کو آرمی سکول میں ہو یا مشرقی بنگال میں ہو یا چوک یتیم خانہ میں ہو، جہاں بھی یا اللہ جنہوں نے مسلمانوں کے مالی جانی نقصان کیا ہے، یا اللہ ان کو دنیا میں ذلیل فرما، ان کو آخرت میں ذلیل فرما، کیونکہ مسلمان کا خون تو وہی سب مسلمانوں کا برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میلاد کے جلوس میں جانے والوں کا خون کی ویلیو کچھ اور ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور سکول میں جانے والوں کی اور ہے۔ سکول والا ہو یا مدرسے والا ہو، اسلام میں سب برابر ہیں، دین میں سب برابر ہیں۔ اب سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے باہر ایک قبیلہ جوہینہ قبیلہ تھا، ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ نبی علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ اب مسلمان کی جان کی عزت آبرو کتنی ہے، مسلمان کے خون کی حرمت کتنی ہے، مسلمان کی عزت کی حرمت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں۔ میرے آقا علیہ السلام قبیلہ جوہینہ کے لوگوں کے ساتھ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے گئے، لیکن فرمایا صبح کا وقت ہوا، جنگ شروع ہو گئی اور اس علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ ایک بندہ وہ بھاگ گیا، صحابہ نے اس کو کنٹرول کیا، اس کو قابو میں لیا۔ جب اس کو مارنے لگے نا تو اس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تو دھوکہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے نیزہ مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ پہلے کافر تھے، جب اس نے دیکھا کافر نے کہ اب میں پکڑا گیا ہوں، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید نے، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید نے ایک مسلمان کو جو کافر تھا، پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر حالت جنگ میں کلمہ پڑھ چکا تھا، کافر تھا لیکن، اور اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسامہ بن زید آئے، فرمایا اسامہ تم نے اس مسلمان کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں مجھے اس قدر افسوس ہوا کہ ہائے کاش کہ اسامہ اس کو قتل کرنے سے پہلے ہی اپنا نیزہ پیچھے کر لیتا، اس کی جان بچا لیتا، میں نے اس کو شک کی بنا پر مارا۔ اور اسی طرح کا واقعہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی ہوا، انہوں نے بھی حالت جنگ میں ایک شخص کو جو کلمہ پڑھ چکا تھا مسلمانوں کو دیکھ کر، انہوں نے کہا یہ تو کافر ہے، یہ تو دھوکہ کر رہا ہے، اس نے صحیح کلمہ نہیں پڑھا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ حضور کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی تو فرمایا خالد کیا تم نے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ دل تو نہیں دیکھا میں نے، لیکن وہ مجھے ایسا لگا دھوکہ کر رہا ہے۔ فرمایا جس نے زبان سے کہہ دیا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اور جس نے ایک باری کلمہ پڑھ لیا، یہ کلمے کا اتنا وزن ہے، چاہے وہ بندہ تقاضے کلمے کے پورے کرنے میں کمزور ہے، عمل کرنے میں کمزور ہے، نماز چاہے وہ نہیں پڑھ سکا پوری زندگی پابندی سے، لیکن اگر دل سے کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیا نا، اس کا اتنا وزن ہے کہ یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری دنیا اور ما فیہا دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ رب العالمین کا کلمہ لا الہ الا اللہ پھر بھی بھاری ہے۔ اتنی عظمت ہے اس کلمے کی۔
تو فرمایا اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو تمہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. تم نے شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے, دل کا معاملہ تو رب جانتا ہے, لیکن مسلمانوں کو چاہیے صرف ظاہر کو دیکھیں, اندر کا معاملہ رب جانتا ہے. تو کوئی بھی مسلمان کی مال جان عزت آبرو یہ مسلمان دوسرے مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے حرام رکھی ہے. کوئی کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا. فرمایا جس شخص نے کسی کو لوگوں کے سامنے بے عزت کیا, لوگ تو آج بے عزتی کو بڑا پسند کرتے ہیں نا, جہاں کسی کو موقع ملتا ہے کسی کو بے عزت کرنے کا وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو میرے حضور کے فرمان سنیے, فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو بے عزت کیا تو اللہ تعالیٰ تب تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک لوگوں کے سامنے وہ بے عزت نہ ہو جائے. اس لیے آپ جس طرح چاہتے ہیں, فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ قرآن نے کیا بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مسلمان وہ ہے کہ جس کے جو کافر کے مقابلے میں ہو تو غضبناک ہے. یہاں ہم آپس میں برادریوں کے بیس پر لڑ رہے ہوتے ہیں, یہاں ہم آپس میں پارٹیوں اور فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں, لیکن مسلمان وہ ہے جو کافر کے مقابلے میں سخت ہے, آپس میں رحم دل ہے. یہ ہے مسلمان کی پہچان جو قرآن نے بتائی, جس کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. اقبال فرماتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو باریشم کی طرح موم, ہو ہلکا یاراں تو باریشم کی طرح موم, ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. اور مسلمان تو کافر کے مقابلے میں فولاد ہوتا ہے, یہ لیکن یہ مسلمان کے مقابلے میں فولاد بنا ہوا ہے. تو آپس میں نہ فولاد بنو, ایک دوسرے کے رحم دل. جو کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے, میرے حضور فرماتے رب العالمین کی رحمت اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے. اور جو کسی کو بے عزت کرے گا لوگوں میں, تب تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہ کرے. تو اس لیے چاہتے ہیں ہماری عزت ہو, میں اگر چاہتا ہوں میری عزت ہو تو مجھے چاہیے کہ میں لوگوں کی عزت کا خیال کروں سب سے پہلے میں اپنی طرف سے. اور آپ کامیاب مسلمان تب بھی بنیں گے جب آپ اسلام کی بات اپنے اوپر پہلے لے کے آئیں گے. میں کیا کر رہا ہوں, لوگ کیا کر رہے ہیں, مجھے اس کا غم نہ ہو. میرا کام صرف آپ کو بتا دینا ہے, عمل آپ کا کام ہے, لیکن پہلے میرا اسلام پر عمل میرا اپنا ضروری ہے. میں خود چاہتا ہوں میری عزت ہو, لوگ میری عزت کریں تو میں دوسروں کی عزت کرنا سیکھوں. میں خود چاہتا ہوں کہ جناب میری عزت محفوظ ہو تو میں چاہتا ہوں دوسروں کی عزت کو محفوظ رکھوں. میں خود چاہتا ہوں میری ماں بہن بیٹی کی عزت رہے تو مجھے چاہیے اپنی نظر کو دوسرے کی ماں بہن بیٹی سے محفوظ رکھوں, اپنی نظر کو بچا کے رکھوں. تو جو کرے گا وہی بھرے گا. یہ قرض ہے دنیا میں, اگر تم نے نہ جھکایا تو آخرت میں جھکانا پڑے گا. تو ابھی کسی نے ریکویسٹ کی تھی وضو کے اور نماز کے بارے میں 2-4 باتیں, وہ مسائل موٹے موٹے بتا کے میں آج کی بات کو ختم کروں گا. تو دیکھیں یہ وضو اور نماز کی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جمعے پر ہی ہوں اور ہر جمعے وضو اور نماز ہی ہو, کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں, ہم نے دین بہت سارا سیکھنا ہے, خالی نماز روزے تک نہ رہیں. انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, آپ پوچھا کریں, انشاءاللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخری 5 منٹ میں آپ کے وہ دینی مسائل کے اوپر رکھ لوں گا. میرا مقصد تو دینی کی بات کرنا ہے نا. تو وضو کی سب سے پہلے یہ یاد رکھ رہے ہیں, آج میں صرف وضو کی 4 چیزیں بتا رہا ہوں. وضو کے 4 فرائض ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ 4 فرض ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز قائم کرنے لگو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب نماز قائم کرنے لگو, فاغسلوا وجوہکم, تو نماز قائم کرنے سے پہلے